اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے ہارٹ اٹیک کے بارے میں اور ہومیوپیتھک میں ایمرجنسی ادویات کے بارے میں کہ کون سی ادویات ہیں جن کے ذریعے فوری طور پہ ہم ہارٹ اٹیک کے مریض کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے مریض کے پاس۔ اگر فوری طور پر اس کو فرسٹ ایڈ نہ دیا جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں کسی بڑے ہاسپٹل میں پہنچنے کی بجائے سب سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ایسی جگہ پہنچایا جائے جہاں پہ اس کو فرسٹ ایڈ فوری طور پہ مل جائے، اس کی بلڈ سپلائی بحال ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہم ہارٹ اٹیک آتا کیوں ہے۔ اس کو مختصر انداز میں ہم جانیں گے، اس پر تفصیلی ویڈیو ہم بعد میں دیں گے جس میں مکمل طور پہ اس کا پرماننٹ جو ہے علاج ہوگا، اس میں ادویات جو ہے جو مکمل طور پر شفا یاب کرنے والی ہوں گی وہ بتائیں گے، اور کون سی ادویات ہیں جو اینجیو پلاسٹی سے بچاتی ہیں، بائی پاس سے بچاتی ہیں، اور بائی پاس اور اینجیو پلاسٹی کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق ہم آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم صرف اور صرف ایمرجنسی ادویات کے بارے میں جانتے ہیں کہ کن ادویات سے ہم فوری طور پر مریض کی بلڈ سپلائی کو بحال کر سکتے ہیں یا مریض کو جو ہے وہ فوری طور پر ڈیتھ رسک سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اس اصل میں در حقیقت ہمارا ہارٹ جو ہے وہ پوری باڈی کو سپلائی بلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو خود بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کو خود بھی زندہ رہنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کی 3 ٹیوبز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ پورے ہارٹ کو جو ہے وہ بلڈ کی سپلائی ملتی ہے، اور ہارٹ جو ہے اپنا فنکشن بحال رکھتا ہے، اپنی پمپنگ کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ خون سے دل جو ہے اپنی خوراک جو لیتا ہے وہ آکسیجن ہے، آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، اس کو بطور خوراک لیتا ہے بلڈ سے، اور وہ اپنی پمپنگ کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ جب کارنری آرٹریز میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں، تو فوری طور پر جو ہے اس کے بلاک ہونے سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ مریض کی خود کے دل کو بلڈ سپلائی رک جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے زیادہ جو ہے دورے کا ٹائم پیریڈ ہو تو فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہ دیا جائے تو دل کے کچھ سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کا ہم پھر ٹیسٹ کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں، ان کے متعلق بھی ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں گے مکمل انشاءاللہ۔ کارڈیالوجی یعنی کہ کارڈیالوجی تو بہت وسیع علم ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اس پہ کارنری آرٹریز اور دورے کے اسباب، اس کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ دل کی جو ٹیوبز ہیں اگر ان میں بلاکیج ہو جائے جو دل کو ہی خون پہنچاتی ہیں تو نتیجتاً ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ یہ بلاکیج ہوتی کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے مین جو سبب ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کے 15 اسباب ہیں، وہ بھی ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس میں کارنری آرٹریز جو ہیں ان میں فیٹس کا جمع ہو جانا، چربی کا جمع ہو جانا، چربی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں چربی بلاک ہو جائے، نہیں، یا 2 دن میں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یا مریض کہے کہ میں پہلے ٹھیک تھا بس اچانک سے دورہ آ گیا، یہ بھی بات نہیں۔ ہارٹ ڈیزیز اچانک سے نہیں ہوتی، بس ہم یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اچانک دورہ آ گیا۔
حالانکہ دورہ اچانک ہی آتا ہے، لیکن اس کا جو سبب ہے وہ ایک عرصہ دراز سے باڈی میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب اپنی پروان پہ پہنچتا ہے تو اس کو ہم دورہ بولتے ہیں۔ جب تک انسان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، ایک اندازاً 20 سال کی عمر تک، اس وقت تک وہ خوراک سے جو فیٹس لیتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی گروتھ رکتی جاتی ہے، وہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف سفر کرتا ہے، تو اس کی جو فیٹس ہیں وہ اس میں انرجی پروڈیوس تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آرٹریز کو، بلڈ ویسلز کو بند کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ جب 70% تک اگر بلاکیج ہو تو مریض اپنے آپ کو دل کا مریض تصور نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی ٹیسٹ میں آتا۔ بعض اوقات 80% پہ بھی ECG نارمل آتی ہے۔ بعض مریض ایسے ہیں جن کی 90% پہ بھی ECG نارمل آ گئی۔ اس کی وجہ کہ ان کی جو رکاوٹ ہے، ان کی جو درد ہے، ان کو دل میں درد ہوتا ہے، جو دل کی کیفیت بدلتی ہے وہ ان کو حرکت میں بدلتی ہے۔ نارمل لیٹے ہوئے ان کی کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا سٹریس ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا ایکسرسائز ECG لی جاتی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے، ورنہ ECG نارمل آئی۔ اور مریض یہ کہے گا کہ میں نے ECG کروائی، نارمل آ گئی۔ ڈاکٹر بھی ایسے اعلیٰ ظرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں جو ECG دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی ECG تو نارمل ہے، آپ بس یہ میڈیسن کھاتے جائیں۔ آہستہ 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 مریض کو پھر وہ ٹیسٹ اینجیوگرافی ریکوائر کر دیں گے، اس کے بعد بولیں گے اینجیو پلاسٹی ہوگی، اس کے بعد بولیں گے جی آپ کا بائی پاس ہوگا، آپ کا تو کوئی حل نہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ مریض کی باڈی کو کاٹنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں آپ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کارنری آرٹری ڈیزیز میں یا ویسلز بند ہو جانے میں، بلاکیج میں، یہ جتنا بھی اینجیو پلاسٹی ہے یہ سب ناکام ہے، جتنے سٹنٹ ڈالتے ہیں وہ سب ناکام ہے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ بند ہو جاتے ہیں، 2 سال کے اندر بائی پاس جو ہے اس کے ذریعے جو ہے جو نئی آرٹری ڈالی جاتی ہے وہ بھی بلاک ہو جاتی ہے، وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ٹائم جو ہے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، 10 سال تک کا بندہ جو ہے نکال دیتا ہے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا باڈی کو کانٹ چھانٹ سے بچائے بغیر ہی اس کا علاج ممکن ہے اور 100% ممکن ہے، اور لائف سٹائل چینج کرنے پر بھی جو ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ یہاں پہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک میں جو ہے ایمرجنسی کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ دوستو، ہارٹ اٹیک میں جب آرٹریز تنگ ہیں، بلاک ہو چکی ہیں، ایسے میں فوری طور پہ آرٹریز کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے کہ دل کی فوری طور پہ بلڈ سپلائی بحال ہو جائے۔ اگر بلڈ سپلائی دل کو نہ ملے تو دل بند ہو جائے گا، اس کے سیلز ڈیمیج ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن دیکھتے ہیں جس کو گلو 9 کہہ کے نام سے جانا جاتا ہے، گلو 9 ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر۔ یہ اول درجہ کی دوا ہے۔ گلو 9 ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کے استعمال سے 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ بلڈ ویسلز پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے استعمال سے نائٹرک آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ باڈی میں بلڈ ویسلز میں بڑھ جاتی ہے، اور جتنی تنگی ہے وہ تنگی تو ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ فیٹس تو ریڈیوس نہیں ہوتی، لیکن وہ ویسلز جو ہیں وہ ان میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، اور خون کا جو ہے وہ بہاؤ وہ بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ عارضی طور پہ بہاؤ کو بحال کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا اثر صرف 6 سے 8 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ ایلوپیتھی میں ہر 8 گھنٹے بعد ہی ایسی ادویات کا استعمال شروع کروا دیا جاتا ہے جن کے سائیڈ افیکٹس بعد میں ہوتے ہیں۔ اگر جی
ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا تو ساتھ میں اومیپرازول لگا دو، زینٹک لگا دو، اگر نیند ڈسٹرب ہو گئی تو ساتھ میں نیند کے لیے میڈیسن شروع کروا دو، اگر وٹامنس کی کمی ہو رہی ہے تو ساتھ میں وٹامنس لگا دو. یعنی کہ مریض کی صحت مکمل طور پہ بحال نہیں ہوتی، بدلے میں نئی سے نئی دوا ایڈ کرتے جائیں یہاں تک کہ وہ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کی تک پہنچ جائے آسانی سے. گلو 9 کے استعمال سے فوری طور پر بلڈ ویسلز جو ہیں پھیل جاتی ہیں. اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں جو اس فیٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہے، فیٹس کو ریڈیوس کر کے ہم جو ہے اس کو مریض کو مکمل طور پہ اس کے لائف سٹائل کو چینج کر کے جو ہے وہ مکمل طور پہ شفا یاب کر سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دل کے مریض جو کارنری آرٹری ڈیزیز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، بلاک ہو چکی ہیں، اب اس کا حال صرف سٹنٹ ہے. یاد رکھیں سٹنٹ ایک غیر باڈی ہے، فارن باڈی ہے، وہ بلاک جلدی ہو جائے گی، اس پہ بہت جلد جو ہے وہ فیٹس جم جائے گی، جمع ہو جائے گی. لہٰذا یہ کوئی بھی جو ہے معتبر علاج نہیں ہے. یہ بھی صرف ایسے سمجھ لیں کہ جہاں پہ گلو 9 سے آپ نے 8 گھنٹے کے لیے مریض کو ٹائم دیا پھیلا کر، وہاں آپ اینجیو پلاسٹی کے ذریعے آپ مریض کو جو ہے وہ 1 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی علاج نہیں ہے. بائی پاس میں کیا کریں گے، اس وین کو ویسے ہی رہنے دیں گے اور اس کے یہ وین ہے، یہ آرٹری ہے یا یہ شریان ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیا، یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ادھر سے بند ہے، ادھر سے ہم نے ایک ادھر نالی لگا کے ادھر لگا دی تو یہ بائی پاس ہو گیا کہ بلڈ اس رکاوٹ کو جو ہے وہ رکاوٹ رہے گی لیکن بلڈ اس سے پہلے ہی کیچ کر کے آگے ڈراپ کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا بائی پاس. حالانکہ اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہوگی. بہتر ہے کہ باڈی کو کانٹ چھانٹ سے بچایا جائے اور اس کا علاج جو موافق علاج ہے وہی کیا جائے، مناسب علاج کیا جائے. اگلی دعا ہے امائل نائٹریٹ. امائل نائٹریٹ ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر، اس کے 10 ڈراپس جو ہیں فوری طور پہ مریض کو ہوش میں بھی لے آتے ہیں زبان کے نیچے ڈالنے سے، اور نائٹرک آکسائڈ پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے اور فوری طور پہ جو ہے وہ بلڈ کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ٹائم بھی 6 سے 8 گھنٹے ہے، 6 سے 8 گھنٹے کے بعد دوبارہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسن استعمال، فیٹس ریڈیوسر میڈیسن استعمال کرانی شروع کر دیں، ایسی کلینزر میڈیسن استعمال کروائیں جس کے ساتھ جو ہے کارنری آرٹریز جو ہیں وہ بالکل واش ہو جائیں، تو مریض مکمل طور پہ اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے، دوبارہ کسی دعا کی ضرورت نہیں رہتی. تیسرے نمبر کی دعا ہے ڈیجیٹیلس ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر. ڈیجیٹیلس ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر ایٹیپیس انزائم کو انہیبٹ کرنے والی دعا ہے. یہ ڈائریکٹلی دل پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایٹیپیس انزائم کو انہیبٹ کرتی ہے. ایٹیپیس انزائم کا کام ہے دل میں کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم کی موومنٹ کو بحال رکھنا یا اس سے متعلق ہے. یہ جب ایٹیپیس انزائم کو انہیبٹ کرتی ہے ڈیجیٹیلس، تو کیلشیم کی مقدار کو ہارٹ میں بڑھا دیتی ہے جس سے ہارٹ کی سٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اور اس کی پمپنگ کی پاور جو ہے بڑھ جاتی ہے. ڈیجیٹیلس کی علامات میں ہم نے مٹیریا میڈیکا میں پڑھا کہ ڈیجیٹیلس جو ہے تیز، اس میں پلس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے. دوستو یہ جب دل کی مضبوطی ہوتی ہے، سٹرینتھ ہوتی ہے، تو پلس جو ہے وہ کمزور نہیں بلکہ زوردار ہوتی ہے لیکن اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. یعنی ڈیجیٹیلس دل کی جو پلس کی تیز پلس ہے، پلس کی سپیڈ ہے، اس کو کم کرنے والی دعا ہے اور دل کو فیل ہونے سے بچانے والی دعا ہے. اس کی 10 ڈراپس اگر مریض ہوش میں آ گیا گلو 9 کے استعمال سے 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر اندر اس کی تمام تکلیف ختم ہوگی. وہ کہتا ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ اس کو اگر پلس اس کی دیکھ لیتے ہیں، پلس کے حساب سے اس کو ڈیجیٹیلس جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں
تو ڈیجیٹیلس جو ہے اس کی ہارٹ سٹرینتھ کو بڑھائے گی۔ ہائپر تھائرائڈزم کے کیسز میں جو ہے اکثر ہارٹ بیٹ ارریگولر ہوتی ہے اور انتہائی تیز ہوتی ہے، لیکن زور میں دباؤ میں کمزور ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں ڈیجیٹیلس کی ایک خوراک ہارٹ بیٹ کو نارمل کر دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت ہی یہ ہے کہ یہ ہارٹ بیٹ ارریگولر ہوتی ہے۔ ارریگولر کیسے ہوتی ہے کہ دل کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے پمپ کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سلو میں ہوتا ہے، یا ایک سلو ہوتا ہے ایک تیز ہوتا ہے، یعنی ان میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ارریگولر ہوتی ہے۔ اس میں ڈیجیٹیلس جو ہے وہ انتہائی کارآمد دوا ہے فرسٹ ایڈ میں۔ اس کے 10 سے 15 ڈراپس جو ہیں وہ آپ ملک آف شوگر پہ ڈال کے مریض کو چوسنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس سے 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد پانی استعمال نہ کیا جائے تو انتہائی بہتر ہے، ورنہ اگر پانی میں استعمال بھی کر لی جائے تو اس سے کوئی مریض کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی اور کنٹرا انڈیکیشنز ہوتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو زبان سے ہی چوس لیا جائے۔ اس کے 10 سے 15 ڈراپس کی ڈوز جو ہے وہ ہارٹ بیٹ کو ریگولر کر دیتی ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فردن دیکھیں گے کہ کولیسٹرول کیا ہے، ٹرائیگلائسرائڈ کیا ہے، بلاکیج کیا ہے، فیٹس کیا ہے، ان کو کیسے کم کیا جاتا ہے۔ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔